بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو وہاں پر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور پھر ان کو زمین پر بسایا گیا۔ جنات کو اختیار دیا گیا تھا، ان کو فریڈم دیا گیا تھا، ان کو آزادی عطا کی گئی تھی۔ جب بات ہو رہی تھی زمین پر خلیفہ بنانے کی، تو فرشتوں نے اسی بات سے اندازہ لگا لیا کہ اگر دوبارہ زمین پر ہی ایک اور مخلوق کو بسانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں بھی ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے بنایا جائے گا، انہیں بھی اختیار عطا کیا جائے گا، انہیں بھی آزادی دی جائے گی، انہیں بھی فریڈم دی جائے گی۔ اور جس کسی کو بھی اختیار دیا جاتا ہے وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، جن کو فریڈم دی جاتی ہے وہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے ہیں۔ اگر انسان کو بھی ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے زمین پر آباد کیا جائے تو پھر انسان بھی اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا۔ اس کے نتیجے کے طور پر زمین میں خون ریزی ہوگی اور فساد ہوگا۔ یہاں پر جس بات کی طرف آج کے اس درس میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس آیت میں خلیفے سے مراد خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ، اور وہ اس کو سیاسی معنی میں لیتے ہیں کہ گویا کہ زمین پر انسان اللہ کا سیاسی معنی میں خلیفہ ہے۔ بات ہرگز بھی ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ فوراً جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا کہ وہ زمین پر ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے انسان کو بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے فوراً ہی کہا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق کو بسائیں گے جو خون ریزی کرے گی اور فساد کرے گی۔ اگر بات اللہ کے خلیفے کی ہو رہی تھی، خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی تھی، تو جو فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں ان فرشتوں سے ہرگز بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے خلیفے کے بارے میں نگیٹیو ریمارک دیں، وہ اللہ کے خلیفے کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بسانا چاہتے ہیں جو زمین میں خون ریزی کریں گے اور فساد کریں گے؟ کیا خون ریزی کرنا اور فساد کرنا یہ اللہ کے خلیفے کی پہچان ہے؟ کیا اللہ کا خلیفہ وہی ہوتا ہے جو خون ریزی کرے اور فساد کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات خلیفۃ اللہ کی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ زمین پر اس سے پہلے جو مخلوق آباد تھی ان کو ہٹا کر
ان کی جگہ انسان کو آزادی دے کر بسانے کی بات ہو رہی تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے سوال کھڑا کیا، اسی لیے فرشتوں نے اس پر اپنا نگیٹو ریمارک دیا۔ تو آیت کے سیاق اور سباق سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ بات اللہ کے خلیفے کی نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا جو خود خدائی صفات کا حامل ہوگا۔ انسان کو تو بس اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اللہ تعالیٰ نے فریڈم دیا، تو اس لیے وہ اس کا صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عین یہی بات قرآن میں دوسرے مقامات پر آئی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کو اور اختیار کو دوسرے مخلوقات پر بھی پیش کیا، مگر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ انہیں آزادی نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوقات سوائے انسان کے کسی کو بھی آزادی نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے سب کے سب پریڈکٹیبل کیریکٹر پر کھڑے ہیں، اسی لیے سب کے سب قابل پیشن گوئی کردار کے حامل ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ چاند کی جگہ میں آ جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات قابل پیشن گوئی کردار کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، وہ خدا کی مقرر کردہ راستوں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم 1 سال پہلے ہی سولار کیلنڈر بنا دیں یا لونار کیلنڈر بنا دیں، لیکن چونکہ انسان کو آزادی حاصل ہے، اس لیے انسان کے متعلق پہلے ہی سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے کردار کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے آیت میں ہرگز بھی خلیفے سے مراد خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اختیارات کا صحیح استعمال کریں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔